الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یضحی فلا یقرب مصلانا وإذن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرۃ منہا حسنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنْهَا حَسَنَةٌ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ما هذه الأضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی حیثیت اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ان قربانیوں سے ہم کو کتنا ثواب ملے گا، یا ہمارا اس سے کیا ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، یا یہ ہے کہ اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنْهَا حَسَنَةٌ، کہ قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوں گے، شعرہ جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی۔ حدیث شریف کا یہ ظاہری مضمون ہے، مگر یہ حدیث شریف اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے۔ ظاہر پر محمول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی کھال میں، اس کے چمڑے میں جتنے بال ہوں گے اتنے ہی ثواب، چونکہ حدیث بتا رہی ہے بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنْهَا حَسَنَةٌ، اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ ہے۔ تو ظاہری مفہوم اور ظاہری مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طرح سے اس کے بالوں کو گن لیا جائے بالفرض، مثلا گن کر اس کو محدود کر لیا جائے اور یہ پہنچ جایا جائے اس نتیجے پر کہ مثلا 2 کروڑ بال ہیں بالفرض، اگر گن لیا گیا تو حدیث کے مفہوم، ظاہری مفہوم کے لحاظ سے یہ بنتا ہے کہ 2 کروڑ ثواب یا 2 کروڑ نیکیاں اسے ملیں گی، حالانکہ یہ مطلب یہ حدیث شریف کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد جیسا کہ محدثین کرام نے اس کو بیان کیا اور واضح فرمایا کہ مقصد اس حدیث شریف کا نیکیوں کو انگنت بتلانا ہے، یعنی جیسے قربانی کے جانور کی کھال اور اس کے چمڑے میں لامحدود لا تعداد بال ہیں، ایسے ہی اس کے ثواب بھی لامحدود اور لا تعداد ہیں۔ تو لامحدود اور لا تعداد کو بتانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا، یہ ایک محاورہ ہے۔ محاورے میں اس طرح سے عام طور سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے درود و سلام کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ لاکھوں سلام، جیسے مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو لاکھوں سلام سے وہاں اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں ہی سلام ہو، زیادہ نہ ہو، حالانکہ لاکھ کے اوپر تعداد موجود ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے۔ تو وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں ثواب، لاکھ ثواب ہو، یا یہ کہا جاتا ہے کہ لاکھ اللہ کا شکر ہے تو لاکھ کے اوپر اور کروڑ ہے، ارب خرب وغیرہ یہ سب شامل نہیں ہے، سب مراد ہیں۔ پھر محاورے میں ایسا بولا جاتا ہے جہاں تکثیر کو بتلانا ہوتا ہے، جہاں لا محدودیت اور لا تعداد کو بتلانا ہوتا ہے، تو وہاں اس طرح سے محاورے میں بولا جاتا ہے۔ یہ محاورہ ہے، عرف میں ایسا بولا جاتا ہے کہ لاکھوں آدمی، حالانکہ وہاں کئی آدمی ہوتے ہیں، کئی ہزار، کئی لاکھوں سے بڑھ کر کے بھی آدمی ہوتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں بھی یہی مفہوم ہے اور یہی مضمون اس کا مراد ہے کہ بے شمار نیکیاں ملیں گی قربانی کے جانوروں میں۔ تو یہ فضیلت ہے، یہی وجہ ہے کہ دوسری حدیث شریف میں آیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فعل اور یہ عمل اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ قربانی کے ایام میں اس سے زیادہ محبوب عمل اور کچھ نہیں۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، 3 ایام ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، ان تینوں ایام میں قربانی کے سے بڑھ کر کوئی عمل اتنا محبوب اللہ کو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل ان میں قربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبل اس کے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ قربانی کے ایام 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ اور 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے یہ تینوں ایام میں انسان جب کبھی بھی قربانی کا عمل کر لے اور قربانی دے دے، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور بہت پسند آتا ہے۔ اور جو آدمی استطاعت کے باوجود، جو مسائل اس کے اوپر ہیں، جو شرائط ہیں، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ دے تو ایک ڈانٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی نہ دے، مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی، قربانی کا وجوب اس کے اوپر آ چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں دی، ہمارے حکم کی، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو ڈانٹ کے طور پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا فلا یحضر مصلانا یا فلا یقرب مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی جہاں عید اور بقرعید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں وہ بالکل نہ آئے۔ تو یہ بھی ڈانٹ کے طور پر ہے، تنبیہ کے طور پر ہے، ناراضگی کو ظاہر کرنے کے طور پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے کہ اگر کوئی مفتی یا کوئی عالم حدیث کے اوپر ظاہر پر عمل کر کے ان لوگوں کو روکنا چاہے کہ جو حیثیت اور استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے ناجائز کا فتویٰ لگائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم کو استطاعت ہے، قوت ہے، سکت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود تم نے شریعت کے احکام پر اور اس کے ایک ایسا حکم پر عمل نہیں کیا جو بہت ہی زیادہ محبوب عمل تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے نزدیک خواہشات اور دنیا، مال، اسباب یہ سب پیاری ہیں، اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا شریعت کا حکم، اسلامی حکم یہ محبوب نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم اظہار جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ لا یحضر مصلانا، اور فرمایا کہ جو شخص اس قربانی کے عمل میں آیا، شریک ہوا، لیکن قربانی کے عمل میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اس نے کوشش کی، کسی وجہ سے اس کو جانور نہیں ملا اور قربانی کے ایام گزر گئے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور شریعت کا حکم اور اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ چلو کسی عذر کی وجہ سے تم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکے، اللہ کی ذات سے امید رکھو، ایک متوسط درجے کا جانور اگر تم صدقہ کر دو گے زندہ، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے عذر کا اور اس کے معذور ہونے کا خیال فرمایا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تینوں ایام کے گزر جانے کے بعد اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، مگر شریعت نے، اللہ جو بڑے رحیم اور کریم ہیں، انہوں نے شریعت نے یہ بھی مسئلہ رکھا کہ ہاں اگر بعذر سخت عذر ہوا اور واقعی اس کو جانور نہیں ملا یا میسر نہیں ہوا یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، تب بھی اس کو ایام کے گزر جانے کے بعد صدقہ اگر وہ کر دیتا ہے تو تب بھی اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو، قربانی کے اس صدقے کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بلا عذر بچنے والا نہ بنائے، اور اس میں پوری طرح سے دھیان اور توجہ کے ساتھ
اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی